الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک سوال ہے کہ کنوز دل کے صفحہ 114 پر ہے کہ حضرت خضر نے ایک کم سن بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض فرمایا، بعد میں جب انہوں نے وضاحت فرمائی تو بتایا کہ بچہ مزاجن برائی کی طرف مائل تھا، بڑا ہو کر والدین کے لیے پریشانیاں پیدا کرنے والا تھا، مگر اس کے والدین نیکی پر گامزن تھے، سو اللہ کریم نے اسے اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت خضر کا یہ فرمانا کہ یہ بچہ مزاجن برائی کی طرف مائل ہے، اسے کیا مراد ہے؟ اس سوال میں نقل میں بھی احتیاط سے کام نہیں لیا گیا، ہو بہو الفاظ نقل نہیں کیے گئے، جو خود سمجھا وہ نقل کر دیا۔ ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں، اس سے ہم نے کیا سمجھا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب آپ نقل کرتے ہیں تو وہ جملہ جیسا ہے ویسا نقل کرنا چاہیے۔ اس سوال میں اکثر جملے لکھنے والے نے جو سمجھا وہ نقل کر دیا، ایسا ہو بہو کتاب میں نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کون ہے؟ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق حضرت خضر بنی اسرائیل میں سے تھے، انتہائی اعلیٰ مقامات کے حامل ولی اللہ تھے، اور اپنے عہد کے صاحب منصب قطب مدار تھے۔ وصال کے بعد ان کی روح ملا الاعلیٰ میں شامل فرما دی گئی، اعلیٰ فرشتوں میں شامل فرما دی گئی۔ بعض اہل اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بعد از وصال ان کی ارواح فرشتوں میں شامل کر دی جاتی۔ تو تکوینی امور میں جس طرح فرشتوں سے کام لیا جاتا ہے، تکوینی امور وہ ہوتے ہیں جن کا فیصلہ اللہ خود فرماتے ہیں اور حکم دیتے ہیں یہ کیا جائے، ان میں حضرت خضر بھی شامل ہے۔ تشریعی امور وہ ہیں جن کا علم انبیاء کو دیا جاتا ہے اور ان کے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں۔ تکوینی امور وہ ہیں جن کا سبب اسباب اللہ کریم جانتے ہیں اور اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، وہ کام کر دیتے ہیں۔ تو جب خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے موسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے یہی عرض کیا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے، اس لیے کہ آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں دیا گیا، آپ کا علم تشریعی ہے، آپ کے پاس شریعت کا سارا علم آپ کی شان اور عظمت کے مطابق ہے، لیکن آپ کا تکوینی امور میں دخل نہیں ہے، ان کو آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ ہم ایک دفعہ ایک گھر میں تھے تو یہی سوال پیدا ہوا
باتوں باتوں میں حضرت خضر کے بارے سوال ہوا، بات چلتی رہی، تو حضرت قاضی صاحب بھی تھے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قاضی صاحب دیکھیں اس وقت خضر علیہ السلام کہاں ہیں۔ قاضی صاحب نے مراقبہ کیا اور کہنے لگے میں نے آسمانوں میں تو نگاہ دوڑائی ہے، آسمانوں میں تو نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے کب کہا ہے آسمانوں میں دیکھیں، زمین پر دیکھ لیں۔ تھوڑی دیر قاضی صاحب مراقب ہوئے اور فرمانے لگے زمین پر بھی نہیں ہے۔ حضرت مسکرائے اور فرمایا قاضی صاحب آسمانوں میں بھی نہیں ہے، زمین پر بھی نہیں ہے، تو ہے کہاں؟ جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے حضرت جی کے اچھے شاگردوں میں سے ایک ساتھی تھا، اور اس عہد میں وہ اس کے پاس منصب تھا قطب مدار کا۔ تو حضرت فرمایا قاضی صاحب ساری دنیا چھان ماری، جس کمرے میں بیٹھے ہیں اس میں بھی نگاہ مار لیں۔ تو فرمانے لگے وہ تو یہ بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا کمال ہے، آپ نے زمین آسمان چھان مارے اور اپنے پاس کا پتہ نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ صاحب یہ قطب مدار تھے، اسی منصب پر ان کا وصال ہوا، اللہ نے ان کو تکوینی امور پہ فرشتوں کے ساتھ لگا دیا، تو یہ عموماً قطب مدار کے ساتھ رہتے ہیں، جس عہد میں جو قطب مدار ہو اس کے ساتھ ان کا تعاون ہوتا ہے اور اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ تو خضر علیہ السلام کے متعلق جو میں جانتا ہوں میں نے عرض کر دیا۔ اب رہی بچے کی بات، تو یہ فرمانا ان کا کہ بچہ مزاجن برائی کی طرف مائل تھا، جبکہ ہر بچہ فطری استعداد لے کر پیدا ہوتا ہے۔ فطری استعداد سے مراد کوئی نیکی کی استعداد نہیں ہے، فطری استعداد انسان کی یہ ہوتی ہے، اور یہ عمومی اصول ہے کہ وہ اس میں استعداد ہوتی ہے کہ وہ برائی کا راستہ بھی اپنا سکتا ہے، بھلائی کا بھی اپنا سکتا ہے، اس کے لیے جو استعداد یا جو چیزیں چاہیے وہ اس میں موجود ہوتی ہیں۔ کل مولود یولد علی فطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطری استعداد لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جو ساری عمر اس کے ساتھ گزارتا ہے، اور جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو جہاں اس کا مدفن بنتا ہے یا جہاں اس کی خاک سے جہاں وہ ملتا ہے، تو چونکہ شیاطین کی عمر ہزاروں برس ہوتی ہے تو وہ پھر باقی عمر وہیں بسر کر دیتا ہے، کسی دوسرے کے ساتھ نہیں جاتا۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا، لیکن جو میرے ساتھ پیدا ہوا وہ تو مجھ پر ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ کریم عالم الغیب و شہادہ ہیں، حاضر غیب سب کو جانتے ہیں۔ اب یہ جو والدین تھے جن کی اولاد تھی ان کے پاس بھی تو وہی فطری استعداد تھی، اور فطری استعداد یہ ہوتی ہے کہ ہدینہ السبیل اما شاکرا اما کفورا، ہم نے اس میں ایک طاقت ایک استعداد رکھ دی ہے، راستہ واضح کر دیا، اب اس کا انتخاب ہے کہ وہ شکر گزار بندہ بنتا ہے یا ناشکری کی طرف جاتا ہے۔ فطری استعداد یہ ہوتی ہے، اللہ نے راستہ سامنے کر دیا، دونوں طرف کی استعداد اس کے اسی لیے تو انسان جواب دہ ہے اور مکلف ہے۔ اگر مجبور محض ہو کر نیکی پہ لگا دیا جاتا تو اجر کس بات کا، مجبور محض کر کے برائی پہ لگا دیا جاتا تو سزا کس بات کی۔
اختیار یہی ہے بندے کے پاس کہ وہ نیکی یا برائی میں سے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. اس کے پاس استعداد ہے، جس طرف چلتا ہے اسے استعمال کرتا جاتا ہے. اسی کا وہ جواب دہ ہے. تو تقدیر دو طرح سے ہے، قضائے مبرم اور قضائے معلق. قضائے مبرم وہ تقدیر ہے جس کا فیصلہ ہو چکا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. قضائے معلق وہ ہے جو درمیان میں مسلط کر دی جاتی ہے، جس کا انگریزی ترجمہ بنتا ہے ہینگنگ ڈیسیژن، جس کا تعلق انسانی کردار سے ہوتا ہے. جیسے قومیں کی قومیں تباہ ہو گئیں، غرق آب ہوئی، آسمانوں سے آگ برسی، زمین میں دس گئیں، تو سب کی جو موت یا پیدائش کا وقت ایک تو نہیں تھا. ان کے کردار سے ان پر وہ جو قضائے معلق تھی وہ مسلط کر دی گئی، تباہ ہو گئی. تو اب یہ والدین کی بھی ایک قضائے معلق تھی. بچہ ابھی چھوٹا ہی تھا تو فطری طور پر اس نے شیطنت کی طرف اس کی توجہ ہوگی. لیکن والدین کو اللہ نے توفیق بخشی تو ان دونوں نے نیکی کی طرف اپنا قدم بڑھایا. تو وہاں 16واں پارہ شروع ہوتا ہے. شروع میں حضرت خضر نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ بچہ فطری طور پر برائی کی طرف اس قدر اس کا رجحان ہو گیا تھا کہ اگر یہ بڑا ہوتا تو ممکن ہے کہ والدین کو نہ صرف گناہ بلکہ کفر و شرک تک لے جاتا. لیکن ان کا میلان نیکی کی طرف تھا، وہ نیک تھے. تو اللہ کریم نے فیصلہ کیا کہ کسی بد کو زبردستی نیک نہیں کیا جاتا، کسی نیک کو زبردستی بد نہیں کیا جاتا. اللہ نے اس کے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور مجھے حکم دیا، میں اس کا سبب بن گیا اور اس پر موت وارد ہو گئی. اب اللہ اس کے بدلے انہیں بہتر اولاد عطا فرمائے گا. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹی ہوئی، بڑی ہو کر اس کی شادی اللہ کے ایک نبی سے ہوئی، اور پھر کئی انبیاء اس کی نسل میں سے مبعوث ہوئے. تو یہ تقدیر معلق کے فیصلے ہیں جس کا مدار انسانی ایمان و یقین اور کردار و عمل پر ہے. تو اللہ کریم جانتے ہیں مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کا علم قدیم ہے، حضوری ہے. اللہ کے علم میں ماضی حال مستقبل نہیں ہے، ہر چیز ہمہ وقت اللہ کے علم میں موجود ہے، حاضر ہے. جو کچھ ہو چکا وہ بھی اللہ کے ہاں حاضر ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں حاضر ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں حاضر ہے. تو یہ واقعہ قرآن کریم میں بیان کرنے سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے کردار کی اصلاح کریں تو اللہ کریم ہمارے مستقبل کو بھی اور عاقبت کو بھی سنوار دیتے ہیں. اس کی بنیاد ہمارا دلی فیصلہ بنتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اگر ہمارا دل دنیا میں الجھ گیا اور ہم نے اللہ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ دی، اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت کا نام ہے، ایمان سے بھٹک گئے یا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ کسی گناہ سے ہمیں روک نہیں سکتا، تو یہ کمزوری ایسے ہوتی ہے جیسے مریض قریب المرگ ہوتا ہے کہ اس میں زندگی تو ہے لیکن وہ حرکت نہیں کر سکتا، کھا پی نہیں سکتا، ہو سکتا ہے کسی بھی لمحے وہ مر جائے. اگر ایمان کی یہ حالت ہو جائے
کہ وہ ہمیں اللہ کی کسی نافرمانی سے روک نہ سکے، تو یہ قریب المرگ انسان ہے، کسی بھی وقت مر سکتا ہے، ہو سکتا ہے بندہ کسی بھی وقت ایمان سے فارغ ہو جائے، کفر کی طرف چلا جائے۔ تو یہ بڑا ہو کر والدین کی پریشانیاں پیدا کرنے والا تھا نہیں، بلکہ قرآن کریم میں کہ ہو سکتا ہے انہیں کفر و شرک کی طرف دھکیل دیتا۔ تو نقل کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کچھ کتاب میں آپ پڑھتے ہیں وہ الفاظ ہو بہو نقل کریں، جو کچھ آپ نے سمجھا ہے وہ نہ لکھیں، کیونکہ ایک جملے سے میں مختلف سمجھتا ہوں، آپ مختلف سمجھتے ہیں، دوسرا آدمی مختلف سمجھ سکتا ہے، تو اپنی سمجھ نہ لکھیں، جملہ ہو بہو نقل کریں۔ تو اس میں سبق یہ دیا گیا ہے کہ تخلیقی طور پر ہر انسان کو فطری استعداد دی جاتی ہے۔ فطری استعداد سے مراد یہ ہے کہ اس میں صلاحیت موجود ہے، اگر وہ برائی کی طرف جانے کا فیصلہ کرے تو وہ برائی والی طاقتیں پروان چڑھنے لگتی، اگر نیکی کی طرف جانے کا فیصلہ کرے تو نیکی والی صلاحیتیں پروان کے چڑھنے لگتی ہیں۔ اور پھر اللہ کریم جانتے ہیں، لیکن فیصلہ تب فرماتے جب کوئی عمل کرتا ہے۔ اب ایک بندے کے بارے آپ جانتے ہیں کہ یہ فلاں کو قتل کر دے گا، تو کیا آپ اسے سزائے موت دلوا سکتے ہیں؟ قتل کرے گا تو سزا ملے گی نا۔ ابلیس کے بارے اللہ کریم جانتے تھے، اور جب اس کا کفر ظاہر ہوا تو قرآن کریم میں آتا ہے کانا من الکافرین، تھا ہی کافروں میں سے، علم الہی میں تو موجود تھا کہ یہ کافر ہے، یہ اس کا ایمان اور عبادات ساری ملمہ سازی ہے، لیکن ہزاروں برس وہ عبادت کرتا رہا، اللہ اس کے درجات بڑھاتے رہے حتیٰ کہ اسے فرشتوں میں شامل کر دیا۔ جب کفر ظاہر ہوا تو اس کی سزا مل گئی، اور مردود ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو کر پھٹکار لے کر آسمانوں سے پھینک دیا گیا۔ گیا شیطان مارا، ایک سجدے کے نہ کرنے سے ہزاروں برس گر سجدوں میں سر مارا تو کیا مارا۔ تو یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح کا، اللہ کو علم تھا، لیکن جب تک وہ نیکی کرتا رہا اس پر وہ اثرات مرتب ہوتے رہے۔ جب اس نے برائی اپنائی تو اس کا نتیجہ سامنے آ گیا، ساری نیکی غارت ہو گئی، سارے مقامات سلب ہو گئے۔ اور قرآن میں فرمایا کانا من الکافرین، کانا ماضی کا صیغہ ہے، تھا ہی کافروں میں سے، اللہ کو علم تھا کہ یہ کافر ہے۔ اسی طرح بعض لوگ برسوں اہل اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے مراقبات بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب ان کا باطن ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تو اس دین کو یا اس دینی نعمت کو حصول دنیا یا حصول اقتدار کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، تو ہر چیز ایک دم غارت ہو جاتی ہے۔ ہم حیران ہوتے رہتے ہیں کہ یہ شخص فلاں ہستی کے ساتھ اتنے برسوں رہا تو ایسا کیوں ہو گیا؟ ایسا اپنے کردار کی وجہ سے ہو گیا، اس میں اس ہستی کا کیا قصور؟ جب اس کا کردار پوشیدہ تھا تو مراقبات بھی ہوتے رہے، جب ظاہر ہو گیا تو سب کچھ چلا گیا۔ تو اس بچے نے بڑا ہو کر جو کچھ بننا تھا وہ اللہ کریم کے علم میں تھا، تو ان کی نیکی کی وجہ سے اس بچے پر جو موت آ گئی تو اس نے وہ برائیاں نہ کی، ان کی سزا سے وہ بھی بچ گیا، یہ ان کی نیکی کا اثر تھا۔ اگر اسے مہلت ملتی دنیا میں رہنے کی تو وہ کفر و شرک میں جانے کہاں جاتا۔ اور انہوں نے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حتمی فیصلہ اور عمل اس پر شروع کر دیا تو اللہ نے اس آزمائش کو آسانی میں بدل دیا، اس بچے کو اٹھا لیا اور انہیں ایک نیک فطرت بچی عطا کر دی، جو جوان ہو کر ایک نبی کی اہلیہ بنی، اور پھر آگے اس کی اولاد میں کتنے انبیاء اور کتنا عرصہ نبوت چلتی رہی۔ تو یہ
حضرت خضر کا یہ فرمانا بچہ مزاجن برائی کی طرف مائل تھا، یہ بھی کتاب کے نہیں لگتے مجھے، یہ بھی قاری کی اپنی سمجھ ہے۔ حضرت خضر کا جو فرمانا ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے، اور میرے خیال ہے وہاں الفاظ آتے ہیں طغیانم و کفرا، یہ بڑا ہو کر انہیں باغی اور کافر بنا دینے کا سبب بن جاتا، برائی کے الفاظ نہیں ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے قرآن کریم کھول کے دیکھ لیتے ہیں، میرے خیال میں طغیانم طغیانم و کفرا کے الفاظ آتے ہیں، جا کہ انہیں طغیان ہوتی ہے بغاوت اور کفر کی طرف لے جاتا۔ تو یہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور تقدیر جیسے میں نے عرض کیا دو طرح سے ہے، تقدیر مبرم، جب کسی کا فیصلہ ہے کہ اس نے پیدا ہونا ہے وہ ہوگا، اسے کوئی نہیں روک سکتا، جب کسی کا فیصلہ آ گیا، اس کی موت آ گئی، تقدیر مبرم آ گئی، وہ مر جائے گا۔ لیکن ایک تقدیر معلق ہوتی ہے جو انسانی فیصلوں کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، جیسے ایک آگے جا کر ایک راستہ دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، اب ایک راستے پہ قدرت نے ایک زہریلا ناگ بٹھا دیا، دوسرا راستہ صاف ہے، وہاں بورڈ بھی لگا دیا کہ اس طرف جانا خطرہ ہے۔ یہ ہے شریعت اسلامیہ کہ ہر برائی کے راستے میں بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہ خطرناک راستہ ہے۔ اب بندہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، اسی راستے پہ جاتا ہے، اسے سانپ ڈس لیتا ہے، وہ مر جاتا ہے، دوسرے راستے پہ جاتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ فیصلہ اس بندے کا ہے کہ وہ کس راستے پہ جاتا ہے، اگلا فیصلہ قدرت کا ہے، اس پہ گیا تو تقدیر مبرم تو نہیں تھی، تقدیر مبرم تو ہوتی تو اس راستے جاتا یا اس راستے جاتا، دونوں طرف موت ملتی، تقدیر معلق تھی، اس طرف جاتا تو سانپ کے ڈسنے سے مر جاتا، ادھر گیا تو بچ گیا۔ تو یہ اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اللہ کریم ہی انہیں بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال یہ بات ہے کہ جو دامان رسالت سے وابستہ ہو گیا اس کی غائبانہ نگہداشت کی جاتی ہے، اللہ کریم اس کا تحفظ فرماتے ہیں، اور ایسے اسباب و ذرائع سے اسے بچاتے ہیں جو برائی کا سبب بن سکتے ہیں، اور یہ انتہائی کرم ہے اللہ کا، اور انتہائی احسان ہے کہ جس بات کو انسان نہیں بھی جانتا، آنے والے خطرات جو ہیں اس کے ایمان اور اس کے آخرت کے لیے اللہ ان سے بھی اس کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ برکات ہیں سنت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر قائم رہنے کی۔ تو جو سبق ہم کو اس واقعہ سے حاصل کرنا چاہیے، جو اس کا ماں حاصل ہے، بہت سے سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو اولو العزم رسول تھے اللہ کے، اور رب جلیل سے شرف ہم کلامی حاصل تھا، کلمہ ربہ تکلیما، تو پھر انہیں بات کی سمجھ نہ آئی، اور خضر علیہ السلام جانتے تھے۔ تو یہ ضروری نہیں خضر علیہ السلام ولی اللہ تھے۔ اب ایک شخص بہت امیر ہے، اس کے پاس 10 گاڑیاں ہیں، تو اس کو کار چلانا نہیں آتا، تو ضروری نہیں کہ جو ڈرائیور کار چلا سکتا ہے وہ درجے میں اس سے بڑا ہو گیا، کیونکہ وہ کار چلانا نہیں جانتا، یہ کار چلانا جانتا ہے۔ تو یہ تو ہم نہیں سوچتے کہ یہ درجے میں اس سے بڑھ گیا، یہ نہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ تو اس کا ملازم ہے۔ لیکن اس علم میں، گاڑی کے چلانے میں، یا گاڑی کو جوڑنے کھولنے یا درست کرنے میں، تو ایک فٹر اس سے زیادہ جانتا ہے۔ جسے اللہ نے گاڑیاں دی ہیں، اس کی گاڑی تو جہاں بند ہو جائے وہ پریشان ہو کے بیٹھ، جو چلانا جانتے ہیں وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں پریشان ہو کر کہ اب کسی مستری کو بلاؤ، وہ دیکھے گا کہ اس میں خرابی کہاں ہے، اور وہ منٹوں میں اسے ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو یہ الگ الگ شعبے ہیں، اور کسی شعبے میں کسی کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، کسی کو کسی نے مقرر کر دیا، اور ہر نبی اپنے عہد کے تشریعی امور، شریعت کے جتنے معاملات ہیں ان میں سب سے بہتر جاننے والا نبی ہوتا ہے، اور دوسری ساری مخلوق کا رہنما ہوتا ہے، اور انہیں بتاتا اور سمجھاتا اور سکھاتا ہے۔
اب یہ شعبہ تکوینی امور کا دوسرا ہے، اس کا تشریعی امور سے کوئی تعلق ہی نہیں، یہ قدرت کے فیصلے ہیں جو کسی کے کردار، کسی کے عمل کے مطابق صادر ہوتے رہتے ہیں، ان پر عمل درآمد فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ قادر ہے، جو چاہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن دنیا عالم اسباب ہے، قدرت نے اسے عالم اسباب بنایا، تو قدرت اس میں بھی جو کام کرتی ہے اس میں سبب پیدا کرتی ہے، اور سبب کے نتیجے میں وہ کام ہوتا ہے، وہ سبب ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا فرمانا منظور تھا، حالانکہ اکیلی خاتون سے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جبرائیل امین کو بھیجا کہ آپ دم کر دو۔ جب بغیر باپ کے پیدا کرنا ہے تو بغیر دم کے بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ترک سبب کو اللہ کریم نے درست قرار نہیں دیا، اپنی ذات کے لیے بھی عالم اسباب میں روح الامین کے جبرائیل علیہ السلام کے دم کو سبب بنایا۔ تو اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ ہمارے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کام اسباب چھوڑ دو تو یہ توکل ہے، وہ غلطی پر ہے۔ اسباب اختیار کرنا اور نتیجے کی امید اللہ سے رکھنا توکل ہے۔ اسباب چھوڑ دینا اور کہنا آج خود ہو جائے گا، یہ توکل نہیں ہے، یہ فطری قوانین کی خلاف ورزی اور جرم ہے۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ عام اسباب چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں خود ہی اللہ کریم کر دے گا، ہم تو تبلیغ پر جا رہے ہیں، بیوی بچوں کو سال بھر اللہ سنبھالے گا، ہم اللہ کے کام پر جا رہے ہیں، اس لیے اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارا کام کرے۔ اللہ نے جو ذمہ داری تمہیں دی ہے تو اس میں سے جان چھڑاتے ہو، تو پھر تبلیغ ہی اللہ کے ذمہ کر دو کہ اللہ کو تو فاصلہ طے نہیں کرنا پڑتا، وہ خود ہی کرتا رہے، تم اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ تبلیغ دین ایک اہم فریضہ ہے اور بہت بڑی بات ہے، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں لکھا کہ مجھ سے فلاں برائی نہیں چھوٹتی، جھوٹ بول لیتا ہوں، یا اس طرح کوئی برائی اس نے لکھی، کوئی ایک وہ لکھی نہیں گئی کتابوں میں کہ وہ مجھ سے نہیں چھوٹتی، تو انہوں نے تجویز فرمایا کہ اس پر واز کیا کرو، تم تو مولوی ہو تو اس پر قرآن و حدیث سے دلائل دیا کرو اور لوگوں کو سمجھایا کرو کہ یہ نہیں کرنی چاہیے، اس کا یہ جرم ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، اللہ تمہیں توفیق دے دے گا، تم اس سے بچ جاؤ گے۔ تو تبلیغ کا ایک یہ بڑا فائدہ ہے کہ جب آپ تبلیغ کرتے ہیں تو دوسرے کو بھی اللہ فائدہ دیتا ہے، لیکن بالفرض اگر کسی کو بھی آپ کی بات سمجھ نہ آئے تو جس بات کی تبلیغ کر لیں وہ آپ کے اپنے دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ کم از کم لوگوں کو منع کر رہا ہوں تو مجھے خود تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے بھی ضابطے اور اصول ہیں، فرائض کی اہمیت ہے، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں۔ اب سب کو چھوڑ کر بندہ سال کے لیے چلا جائے اور کہے یہ توکل ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ اپنی ذمہ داری سے جان چھڑانا توکل نہیں ہے۔ ہر ایک کام کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ آپ محنت کریں، رزق پیدا کریں، بیوی بچوں کو مہینے کا 40 دن کا 10 دن کے اخراجات، بیماری آ جائے تو اس کی ضرورت کے لیے پیسے، کوئی بندہ عزیز قریبی رشتہ دار جو ضرورت پڑ جائے تو ان کی نگہداشت کر سکے، تو جتنے دن کے لیے ان کا انتظام کر سکتے ہیں کریں، اور جائیں تبلیغ کریں، چلہ لگائیں، مراقبات کریں، ذکر اذکار کریں، ٹھیک ہے۔ ورنہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی تابعی تو بن سکی، شرف صحبت سے محروم رہی۔ ان کے دل کی جو کیفیت تھی اور جو عشق نبوی تھا اور حضور سے جو محبت تھی، اس کا اظہار تو حضور نے بھی فرمایا کہ اس کی والدہ کا بڑھاپا اس کے آنے میں رکاوٹ ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم جیسی ہستی سے فرمایا کہ جب آپ کی ان سے ملاقات ہو تو انہیں میرا سلام بھی کہیے گا۔ اب کتنی بڑی
اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کا نبی فرما رہا، اور میری امت کے لیے کہیے گا دعا بھی کریں۔ تو پھر وہ حاجیوں کے قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ آئے، پھر مدینہ منورہ حاضری دی۔ تو یہ روایت بھی درست نہیں کہ حضرت عمر نے وہاں یمن ملنے گئے تھے، مدینہ منورہ انہوں نے حاضری دی اور وہاں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے، اور پھر غالباً مجھے صحیح یاد نہیں، کوفہ ہی غالباً مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل ہو گئے، وہیں ان کا وصال ہوا۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت تھی کہ شرف صحابیت سے سرفراز ہوتے، پھر عشق رسول کی نعمت بھی حاصل تھی، لیکن والدہ ضعیف بھی تھی اور دوسرا کوئی اس کی نگہداشت کرنے والا بھی نہیں تھا۔ تو یہ ان پر فرض اس سے مقدم تھا، اسے چھوڑ کر وہ زیارت عالی کے لیے یا ایک لمحہ صحبت عالی نصیب ہو جاتی، صحابی ہو جاتی، اس کے لیے نہ جا سکے۔ تو ہم سارے خاندان کو چھوڑ کر تبلیغ کے لیے جانے کا جواز کہاں سے رکھتے ہیں؟ ہاں، ان کا انتظام ہو جائے، ان کے اخراجات کا انتظام ہو جائے، صحت بیماری کی نگہداشت کا انتظام ہو جائے، تو جتنا وقت نکل سکے کریں تبلیغ۔ تو ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ یا تو اسباب اختیار ہی نہیں کرتے اور کہتے ہیں یہ توکل ہے، یا پھر جب اسباب اختیار کرتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں نے فلاں سے سفارش کرائی ہے، یا میں نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، یا میں نے اتنی محنت کی، اب یہ کام میری مرضی کے مطابق ہو۔ تو یہ دونوں طریقے غلط ہو جاتے ہیں۔ اسباب ترک کرنا بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اسباب اختیار کرو اور جائز اسباب اختیار کرو، ناجائز وسائل اختیار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جائز اسباب اختیار کرو، پوری محنت کرو، پھر نتیجہ اللہ کریم پہ چھوڑ دو، نتیجہ مرتب کرنا اس کا کام ہے، یہ توکل ہے۔ اور یوں تشریعی فیصلے اور ہوتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، اور تکوینی امور جو وہ خود طے کرتا ہے ان کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ لیکن ایک بات واضح ہو گئی کہ اگر ہم خلوص دل سے دامان رسالت سے وابستہ ہو جائیں تو وہ غائبانہ اور مستقبل میں آنے والے خطرات سے بھی ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا وآلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفۃ والایمان، اللہم ربنا ارزقنا اللہم ربنا ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم احینا علی طاعتک حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء الراشدین المہدیین، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا